ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ اور یہی پستی ہمیں تباہ کر رہی ہے، انسانیت سے دور کر رہی ہے۔ ذہن محترم، اسی کی ضرورت ہے، اور ان مناجات اور دعاؤں کی طرف کہ میرا چوتھا امام اپنی ساری زندگی کرتا رہا۔ درود سے دعا شروع کی اور اس کے بعد آگے، لیکن عجیب ہے، خادم امام کے غلام بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی پانی دیتے تھے تو پانی کو دیکھ کر یہ ہمارا امام گریہ کرتا ہے۔ کہا جب بھی کھانا دیا جاتا تھا تو امام کھانے کو لے کر گریہ کرتے۔ کہا بستر بنایا جاتا تھا مگر امام زمین پر سوتے تھے۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا ہوا، پانی وضو کے لیے ہے تو گریہ ہے، نماز پر کھڑے ہیں تو گریہ ہے، کہیں جانور کو قربان ہوتے دیکھا تو مولا رک گئے، کہا اسے پانی پلایا ہے۔ یہ 5 گریے مشہور ہیں، امام چھٹے امام کی حدیث ہے، 5 گریے کائنات کے۔ ایک حضرت آدم کا گریہ ہے کہ جب انہیں روئے زمین پر بھیجا گیا۔ ایک حضرت یعقوب کا گریہ ہے جو حضرت یوسف کی جدائی میں گریہ کرتے رہے۔ ایک خود حضرت یوسف کا گریہ ہے، اور ایک گریہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور ایک سید الساجدین کا گریہ جو کئی سال پر محیط رہا۔ کہنے والوں نے کہا مولا اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کربلا کو بڑا وقت گزر گیا۔ کہا کہ یعقوب کا ایک بیٹا صرف جدا ہوا تھا، حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اتنا گریہ کیا آنکھیں سفید ہو گئی۔ کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو، گریہ نہ کرو، خون کے آنسو۔ امام نے عزیزان محترم، وقت کا امام بھی گریہ کرتا ہے۔ یہ کیسے گریہ نہ کرتے؟ اپنے سامنے اللہ نے کیا کیا مصیبتوں کو، کیا کیا مشکلات کو امام نے دیکھا۔ ہم تو بہرحال بیان کرتے ہیں اور اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تو امام جانتے ہیں کہ روز عاشورہ کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن شام غریبوں سے جو مشکل شروع ہوئی۔ امام کی امامت کا پہلا سوال کتنا عجیب ہے کہ بی بی زینب آ کر فرما رہی ہیں بیٹا سجاد خیموں میں کتنا سخت ہے امام کے لیے کہ نہیں مرے نہیں اغیار کے مجمع میں آ جائے، غیروں کے مجمع میں آ جائے۔ ہاں زاداران محترم، یہ آسان نہیں تھا۔ امام سجاد کو جو غم کھا گیا وہ بڑا عجیب غم ہے، ہم اسے درک نہیں کر سکتے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، اور تبھی ہم اس گریہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے جسے امام سجاد علیہ السلام نے کیا۔ وہ گریہ اور مشکلات امام کی اس عالم کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول نہیں سکتی۔ امام سے پوچھا کہ کون سی ایسی چیز ہے نا کہ کربلا میں ایسی کون سی چیز تھی اس پورے واقعے میں جس نے آپ کو سب سے زیادہ رنجیدہ کیا؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ علی اکبر کے سینے پہ جنیزہ لگا، امام نے یہ نہیں کہا کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے، علی اصغر کو تیر لگا، نہیں، یہ سارے غم اپنی جگہ پر، لیکن امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ اس شام میں کیا ہوا ایسا؟ کیا ہوا شام میں جسے میرا مولا اتنا یاد کرتا ہے، اتنا یاد؟ خود امام ایک جگہ مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ہم دشمن ہمیں
اس طرح لے کر چلتا تھا کہ ایک تو رسیاں، توق، اور ایک عجیب کیفیت ہے مقتل کے جملے کی. کہا کہ ہمارے سب چاہنے والوں کے سر نیزوں پہ، اور جب آنکھوں سے آنسو کسی کی آتا تھا تو یہ اس کے سر پہ بھی نیزہ مارتے تھے. یہ بیمار سب سے سخت مرحلہ. کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر امام سجاد کی جان کو حضرت زینب نے بچایا ہے. ایک وہ مقام ہے کہ جب یہ بیمار خیمے میں ہے تو یہ خیموں میں آئے اور انہوں نے چاہا کہ امام کو ختم کریں. بی بی زینب آگے آ گئی. کہا کہ اس سے پہلے مجھ سے گزر کے جانا پڑے گا. کہا کہ یہ بیمار ہے، چھوڑ دو، اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے سخت مرحلہ استاد فاطمی نے یہاں بیان کرتے ہیں کہ 11 محرم کو جب اس کارواں کو مقتل کے پاس سے گزارا گیا، عجیب کیفیت ہے، عجیب حال ہے. اس کے چند زاویے ہیں کہ پتہ نہیں میں کتنا بیان کر پاؤں گا آپ کو. کہ جب مقتل کے پاس، مقتل کیا ہے؟ مقتل جو ہم سنتے رہتے ہیں، مقتل کیا ہے؟ اس ٹائم کربلا کیا تھا؟ ایک میدان تھا نا. ایک طرف خیمے تھے، وہ بھی جل چکے تھے، دور کہیں پانی تھا. ایک میدان ہے اور وہاں پر سر بریدہ لاشیں، اسے مقتل کہتے ہیں. سر بریدہ لاشوں کو مقتل کہتے ہیں. اس مقتل کے پاس سے ان کو گزارا گیا. کیسے گزارا گیا؟ سواریوں پہ زین نہیں ہے، مہارے نہیں ہیں، ان کو گزارا گیا. اب جب گزارا گیا نا تو امام نے ایک بدن کو دیکھا. کیسا بدن ہے؟ سر بریدہ ہے، کچھ بھی بدن پہ نہیں ہے. صرف کرتے پہ، جو میرا چھٹا امام کہتا ہے نا، صرف کرتے پہ 100 زخموں کے نشان کرتے پہ تھے، وہ بھی نوچ لیا گیا تھا. تو بدن پہ کتنے ہوں گے؟ اس حالت میں جس پر کربلا کی خاک اٹی ہوئی ہو. امام نے جب اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی تو استاد کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ امام کی خون پرواز کر دے، بی بی زینب نے اپنے آپ کو سواری سے اس مقام ہی، وہی وہ مقام ہے کہ جہاں بی بی نے یہ کہا یہ میرا بھائی حسین ہے. ہاں آزاداران محترم، اس حالت کو میرا مولا نہ پہچان پایا، نہ برداشت کر پایا. گزر گیا وقت، آپ نے یہ مصائب سنتے رہے. ہاں عزیزان محترم، آئے امام کے اس غم کو تھوڑا سا عکاسی اگر ہو پائے. یا امام زمانہ، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے، کتابیں یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کو بھی سب سے زیادہ اپنی پھوپھی کا غم کھا گیا ہے. آپ بھی اپنی پھوپھی کے غم کو بہت یاد کرتے ہیں. زیارت نہیہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. ہاں راوی کہتا ہے کہ میں جب شام میں داخل ہوا نا تو میں نے دیکھا شام کے لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے. میں نے کہا کیا ہے، کوئی عید کا دن تو نہیں ہے آج؟ کہا نہیں، ایک باغی تھا نا جنہوں نے قیام کیا تھا، ان کے اسیروں کو لایا گیا ہے، ان کے مردوں کو مار دیا گیا. کہتا جیسے ہی میں وہاں پہنچا، میں نے جب سر نیزے پر دیکھے نا تو میں نے کہا یہ تو جانے پہچانے سر ہے. میں نے نیچے دیکھا تو میں نے دیکھا، میں نے امام کو، میں امام تک پہنچا، گردن میں توق ہے، ہاتھوں میں رسی. مولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کا وقت نہیں، تیرے پاس کچھ دھرم دینار ہیں؟ کہا ہاں. کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نا ان کو دے، اور انہیں کہے تھوڑا آگے جائیں. کہا کیوں؟ کہا لوگ ان نیزوں کے سروں کو دیکھیں، میرے اہل حرم پر نگاہیں نہ پڑیں. آزاداران محترم، امام سجاد کو یہ غم کھا گیا. یہ اغیار کا مجمع، یہ غیروں کا مجمع، اور یہ سید زادیہ، یہی وہ شام کا غم تھا جو ساری زندگی امام کو رہا. وقت گزر گیا، امام کو بھی زہر دیا گیا. بس میں تیری سے آخری مراحل کی طرف، امام کو زہر دیا گیا، امام کی شہادت ہو گئی. وقت غسل آیا، جب میرا 5واں امام اپنے بابا کو غسل دیکھ رہا ہے. راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا امام کے بدن پر نشانات ہیں.
کیسے نشان ہے؟ ایک سیاہ نشان امام کی کمر پر بھی تھے، اور کہتے ہیں بعض کے امام بھی اپنے بابا کے بدن کو دیکھ کر گریہ کیا، جیسے مولا کائنات نے اس وقت جب اپنی زوجہ کو غسل دے رہے تھے تو گریہ کیا تھا۔ بی بی نے بھی بڑی چیزوں کو چھپا کر رکھا، امام سجاد بھی اپنے بیٹے سے بہت زخم چھپاتے رہے، نہ جانے کون کون سے زخم تھے نہیں معلوم۔ عزیزان محترم، مقتل تو صرف ان نشانوں کو کہتا ہے جسے امام رات کو اٹھا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے ان تازیانوں کے زخم بھی ہوں، اس توق کے نشان بھی گردن پہ ہوں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا اپنے 5ویں امام سے، مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل کفن دیا، آپ نے جنت البقیع میں دفنا دیا، بڑے آرام سے دفنا دیا، مگر لا یوم یوم کا ابا عبداللہ، مگر جس طرح آپ کے بابا کربلا کے 3 دن پہنچے، اس غربت میں کسی اولاد نے اپنے باپ کو نہیں دفنا۔ جب بنی اسد کے قبیلے سے ایک ایک کر مولا نے نشاندہی کی نا، پھر ایک قبر ایک بدن کی طرف کہ جو نہ جانے کتنا چھوٹا ہو چکا تھا، کہا مولا نے میں خود دفناؤں گا۔ کہا کس کا ہے؟ کہا میرے بابا کا بدن ہے، اسے دفنانے کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب آزادانہ نے محترم نہ جانے کس طرح اس بدن کو اٹھایا جو کہ اپنے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے بھی مس ہو چکا تھا، جس پر اتنے نشان تھے، دفنایا اور مٹی ڈال دی۔ بس ایک جملہ کہوں گا، جب بھی یاد آئے تو گریہ کیجئے گا۔ وقت گزرا، لوگوں نے دیکھا 4تھے امام کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ریت میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میرے بابا کے ہاتھ میں ایک انگلی نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی جلوس مجلس عزاداری ہو رہی ہے، ان سب مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار یہ ہمارے ملک میں جو فرقہ واریت کی ہوا کو جو ہے وہ بھڑکایا جا رہا ہے، ان سب دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ ہمیں اپنے ملک میں امن کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین کو آپس میں محبت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وطن پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ اور باقی زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جلد سے جلد اس بیماری اس وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا اس کے علاوہ بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ پروردگار انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ ہمیں اپنی مناجات کی لذت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم ان ایام میں جو کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں اپنے وقت کے امام کی قربت نصیب فرما۔ ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس عزاداری کا اصل ہدف وقت کے امام کی معرفت ہے، پروردگار ہمیں وہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر صد کے اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ فتنوں کے دور میں پروردگار ہمیں کامیابی کے ساتھ سرخ رو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد۔